بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج ہم باب دوم ایمانیات اور عبادات میں جو سبق پڑھیں گے وہ ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس سبق کا آغاز میں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کس طرح سے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا اللہ کے یہاں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو اس دنیا سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں کرتا۔ اس حدیث مبارکہ کا یہ مطلب ہے کہ اگر ساری دنیا، اس کی مال و دولت، بادشاہت، سارے خزانے جو زمین کے اندر ہیں اور جو زمین کے اوپر ہیں سب مل جائیں تو بھی ان کی حیثیت اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ یہ دنیا کی اصل حقیقت اور حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اب اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا سے مراد موجودہ زندگی جو ابھی ہم بسر کر رہے ہیں، اور آخرت سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور وہی زندگی اصل اور حقیقی زندگی ہے۔ دنیا کو کھیتی سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے یا اس کی مثال کھیتی سے لی گئی ہے جیسے کسان کھیتی میں جو بیج بوتا ہے وہی فصل کاٹتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس دنیا میں ہم جو اعمال کریں گے اچھے یا برے، اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں جزا یا سزا کے طور پر ملے گا۔ دنیا اور اس کی عیش و عشرت آج ہر انسان کی زندگی کا محور ہے۔ اس کے حصول میں وہ ہمہ وقت کوشش میں مصروف ہے۔ بہت سے افراد اپنی قوت، صلاحیت اور اوقات کا استعمال صرف اور صرف دنیا بنانے کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا اپنے دامن میں بے پناہ عیش و عشرت اور لطف و لذت کا سامان سمیٹے ہوئے ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں آخرت اور اس کی سزا و جزا پوشیدہ یعنی پردے میں ہے، جس کی حقیقت مرنے کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دنیا کی حیثیت کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ محض دھوکے کا سامان ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، البتہ آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ لوگ جان جاتے۔ پیارے بچوں، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی بلکہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہم بہت سے انسانوں کو اپنی آنکھوں سے مرتے اور قبر میں دفن ہوتے دیکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح دنیا، انسان اور دوسری مخلوق ایک دن فنا ہو جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے جس سے یہ دنیا اور تمام مخلوق فنا ہو جائے گی۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ اس روز سورج، چاند، ستارے سب بے نور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہماری آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی، یعنی دنیا میں ہم نے جو بھی اعمال کیے اب اس کے حساب کتاب کا وقت شروع ہو جائے گا۔ قیامت کے روز تمام انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ انسان جو کچھ اس دنیا میں کر رہا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ انسان کے اعمال کو لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
دو معزز فرشتے مقرر کیے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے انسان کی نیکیاں اور برائیاں اعمال نامے میں درج کرتے رہتے ہیں۔ قیامت کے دن جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو اپنے اعمال نامے بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ ہر انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ ایک طرف اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی اور ایک طرف برائیاں۔ جس کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور اسے جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور جس انسان کی برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جو انتہائی تکلیف دہ جگہ ہے۔ یہ تو تھا آخرت اور اعمال نامے، یعنی اس دنیا میں ہم جو کام کریں گے اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی تیاری، یعنی دنیا کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کیوں بنائی؟ آخرت کی تیاری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے بنائی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی زندگی کی اہمیت سے آگاہ ہوں۔ دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اپنے وقت کو اچھے کاموں میں صرف کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیسن۔ انشاءاللہ کل اس کے مشقی سوالات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اللہ حافظ۔